ان دنوں ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا اندیشہ رہتا تھا۔ جب لوگ نیند کی آغوش میں جانے کے لیے اپنے بستروں پر لیٹتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں تاکہ بری نیت رکھنے والوں کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکے۔ جب سبھی لوگ سو جاتے تو ابو طالب اپنے کسی بیٹے یا بھتیجے کو حکم دیتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جائے، اور ان میں سے کسی ایک کو حکم دیتے کہ وہ اپنا بستر اسے لا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شعیب ابی طالب میں محصور مسلمان حج کے موسم میں حصار سے نکلتے، لوگوں سے ملتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر قریش کے بہت سے افراد نے اس معاہدے کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں ہشام بن عمرو بن ربیعہ پیش تھا۔ وہ اس سلسلے میں موتم بن عدی اور قریش کے چند افراد کے پاس گیا، انہوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کی دستاویز کی طرف دیمک کو بھیجا، وہ ساری دستاویز کو کھا گئی، صرف اللہ کا نام لکھا ہوا باقی رہا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب مکہ معظمہ کی طرف لوٹے اور ابو جہل عمرو بن ہشام کے نہ چاہتے ہوئے بھی صلح ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا اس معاشرتی بائیکاٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹی رہیں۔ قوم کی طرف سے مسلط کی جانے والی تکالیف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں راضی خوشی اور صبر و تحمل کے ساتھ ثواب کی نیت سے برداشت کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کر دیا جو ان مسلمانوں پر برہنہ شمشیر بن کر لٹک رہا تھا کہ جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے۔ محاصرہ ختم ہوا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا اس محاصرے سے کامیاب و کامران باہر آ گئیں۔ انہوں نے اپنے صبر کا پھل پا لیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی زندگی ایک وفادار، دیانتدار اور سلیقہ شعار بیوی کے روپ میں گزار سکے۔ واقعی اس نے وفاداری، دیانتداری اور نہایت ہی عمدہ صبر و تحمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شعیب ابی طالب میں معاشرتی بائیکاٹ کی سختیوں کو صبر و تحمل سے جھیلا، اللہ تعالیٰ نے ان کا آخرت میں درجہ بہت بلند کر دیا، انہیں دنیا میں زمین کے سردار بنا دیا۔ صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو انہوں نے صبر کیا اس کا بدلہ انہیں سدا بہار جنت کی صورت میں ملا، اور یہ ایک بہترین بدلہ ہے۔ وَجَزَاهُمْ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ فِيمَا صَبَرُوا وَهِيَ مِنْهُ خَيْرُ جَزَاءٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ کے پاس سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام کہتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں کہا، اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، جبرائیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام ہو، اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، فضائل صحابہ میں، حدیث کا نمبر ہے 254۔ واہ کیا بات ہے! دانشور اور ذہین اما جان نے سلام کا جواب دیتے وقت کس قدر ادب و احترام اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ ادب و احترام کا یہ سلیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے ہوئے سیکھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام فضائل و مناقب اور اعلیٰ اخلاقی قدریں پیدا کر دی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ جیسا عمل ویسی جزا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تشریف لا رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں سالن،
کھانا اور پانی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں ان کے رب تعالی اور میری طرف سے سلام کہیں اور اسے یہ خوشخبری دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں جوفدار موتی سے ایک ایسا گھر تعمیر کیا ہے جس کا اندرونی ماحول انتہائی پرسکون ہوگا، نہ اس میں کوئی شور غوغا ہوگا، نہ ہی تھکن کے آثار ہوں گے اور نہ ہی کسی قسم کی اکتاہٹ کا کوئی شائبہ تک ہوگا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3820 اور یہی حدیث مسلم شریف میں 2432 نمبر پر ہے۔ مسلم شریف میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ایک جوفدار موتی سے بنائے گئے گھر میں ہے۔ میں نے عرض کی، جوفدار موتی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کی زبائش کے لیے ہیرے جواہرات اور یاقوت سے جڑاؤ کیا گیا ہے۔ علامہ اسہلی کہتے ہیں کہ حدیث میں کسب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لولو کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے کسب جوفدار موتی کو کہتے ہیں۔ ایمان کے حوالے سے اس لفظ کا استعمال زیادہ مناسب ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں نہ شور و غوغا ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی، یہ دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اسے قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ صخب عربی زبان میں شور و غوغا اور چیخ و چنگاڑ کو کہتے ہیں اور نصب کا معنی تھکاوٹ ہے۔ علامہ اسہلی کہتے ہیں کہ ان دو الفاظ کا استعمال اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بارضا اور رغبت اسلام کو قبول کر لیا۔ انہوں نے اس موقع پر نہ تو کوئی بحث و مباحثہ کیا اور نہ ہی کوئی حیل و حجت کی، اسلام کی دعوت سنتے ہی سر تسلیم خم کر دیا، جس سے ان کی تمام الجھنیں دور ہو گئیں، دل کو راحت اور سکون میسر آیا، ہر قسم کی وحشت اور گھبراہٹ سے نجات مل گئی اور ہر مشکل آسان ہو گئی۔ اسی مناسبت سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پروردگار نے انہیں جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری دی جس میں نہ تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کی اکتاہٹ ہوگی، ہر لحاظ سے محل کا اندرونی ماحول انتہائی پرسکون ہوگا۔ غم کا سال۔ مسلمانوں نے شعیب ابی طالب سے نکل کر اسلام کی ترویج کے لیے اثر نو جد و جہد شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت پر فائز ہونے سے لے کر اب تک مسلمانوں کے خلاف بڑے بڑے واقعات رونما ہو چکے تھے۔ مسلمان مسلسل مصائب کی چکی میں پس رہے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا صدمہ سہنا پڑا اور پھر آپ کے چچا ابو طالب وفات پا گئے۔ یہ دونوں صدمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھے۔ آپ نے اپنی خاص و عام زندگی میں انہیں بڑی شدت سے محسوس کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھیں۔ انہوں نے مشکل اوقات میں آپ کا ساتھ دیا، فریضہ رسالت کو انجام دینے میں آپ کی مدد کی، انتہائی مشقت کی گھڑیوں میں آپ کی شریک کار رہیں۔ انہوں نے اپنی ذات اور مال کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا صدیقہ کائنات تھیں۔ انہوں نے اپنے سرتاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اضطراب و بے چینی کی گھڑیوں میں محبت اور الفت نچھاور کی۔ وہ حزن و ملال کے لمحات میں امن و سکون، سلامتی اور فرمانبرداری کے اعتبار سے خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوئیں۔ نزول وحی کے اثرات کی وجہ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینہ آ جاتا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا محبت بھرے انداز میں نہایت نرمی کے ساتھ آپ کی پیشانی پر ظاہر ہونے والا پسینہ صاف کرتی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال بسر کیے۔ آپ کے منصب رسالت پر فائز ہونے سے پہلے بھی وہ آپ کا حد درجہ احترام کرتی تھیں، آپ کی ہر ادا کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی۔ آپ کسی مسئلے پر غور و خوض کر رہے ہوں یا گوشہ نشینی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں، غرض آپ کی جملہ عادات
सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को दिली तौर पर बहुत पसंद थी। सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब रिसालत पर फायज होने के बाद भी आप रजी अल्लाह अन्हा ने हर तरह के कठिन हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया। दुश्मनों ने तरह तरह की तकालीफ दी, माशरती बायकाट के दर्दो अलम में मुब्तला किया, दावत के मैदान में रुकावटें खड़ी की। जो भी हालात पैदा हुए, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया। जब सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने वफात पाई तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 बरस की थी, जबकि उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा 65 बरस की हो गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी आपको याद करते रहे। वफादारी ऐसी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की वफात पर बड़े गमगीन हुए। ये आपकी बड़ी साबर और मुखलिस बीवी थीं, जिन्होंने सारी जिंदगी आपकी भरपूर मदद की। दीन इस्लाम के गलबे की खातिर उन्होंने हर कीमती और उम्दा चीज को बेदरेग खर्च कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर आपकी खिदमत और एहसानात को भुला न सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इन्हें याद किया कि कलम इस कैफियत की तफसीलात बयान करने से आजिज है। हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की तारीफ करते हुए फरमाते हैं, मर्दों में बहुत से कामिल हुए और औरतों में सिर्फ फिरौन की बीवी आसिया, इमरान की बेटी मरियम और खदीजा बिनते खुवैल्द कामिल हुई, और बिलाशुबा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की दीगर औरतों पर फजीलत ऐसे ही है जैसे सरीद की फजीलत तमाम खानों पर होती है। इस हदीस पर बाज उलमा ने बहुत उम्दा तबसरा किया है। फरमाते हैं कि मज़कूरा 3 खवातीन में जो कदर मुश्तरक पाई जाती है वो ये है कि उन्होंने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कफालत का फरीजा सर अंजाम दिया, इनके साथ हुस्ने सलूक का रवैया इख्तियार किया और फिर इन पर ईमान ले आईं। आसिया बिनते मज़ाहम ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की, इसके साथ हुस्ने सलूक से पेश आई, और जब इसे मनसबे रिसालत पर फाइज कर दिया गया तो इस पर ईमान ले आई। मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कफालत की और इसकी परवरिश की। जब इसे मनसबे रिसालत पर फाइज किया गया तो उसकी तस्दीक की। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिली रिगबत का इजहार किया, अपनी जात और माल आप पर निछावर कर दिए, आपके साथ हुस्ने सलूक से पेश आईं, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो सबसे पहले तस्दीक की और ईमान लाने की सादत हासिल की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पहले किसी से शादी नहीं की थी और इनकी मौजूदगी में किसी दूसरी औरत से शादी नहीं की। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, लम यतज़व्वजिन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खदीजता हत्ता मातत। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है, 2436 नंबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की मौजूदगी में किसी दूसरी औरत से शादी नहीं की, यहाँ तक कि वो फौत हो गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के साथ मोहब्बत, मवद्दत, उल्फत, शफकत, अल्लाह की इतायत और दीन इस्लाम की दावत के एतबार से जिंदगी के बड़े ही हसीन दिन गुजारे। उनके वफात पा जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ वालहाना मोहब्बत और इफा का अंदाज इख्तियार किया। आप उनकी हमेशा तारीफ करते थे और जो भी एहतराम से उनका नाम लेता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बहुत अच्छा लगता था। बल्कि आपकी दिली ख्वाहिश होती कि आप किसी ऐसे शख्स को देखें या सुनें जो सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के आपके साथ गुजरे हुए हसीन दिनों का तज़किरा करता है। हशाम बिन उर्वा अपने बाप से रवायत करते हुए कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन जाफर से सुना, उन्होंने अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हा से रवायत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की बेहतरीन खातून मरियम है और दुनिया की बेहतरीन खातून खदीजा है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 लकीरें खींची और फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اہل جنت کی تمام عورتوں سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عمران کی بیٹی مریم ہے رضی اللہ عنہن۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا کی عورتوں میں 4 کے نام بس کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریم بنت عمران کے بعد اہل جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، خدیجہ اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق تھا اور آپ نے ان کے وفات پا جانے کے بعد کس طرح ان کو یاد رکھا، ذرا اس واقعے سے اندازہ لگائیے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ابو العاص بن ربیع بھی شامل تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وفادار معزز بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی زینب کا خاوند تھا۔ وفادار زینب نے اپنے خاوند ابو العاص کی رہائی کے لیے وہ قیمتی ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جو سخاوت کی پیک کر اس کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی کے موقع پر اسے دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ کے دل میں رقت پیدا ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو اپنی وفادار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا یاد آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اگر تم مناسب سمجھو تو اس کے قیدی کو رہا کر دو اور اس کا ہار واپس لوٹا دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ انہوں نے دیکھا کہ صدیقہ کائنات، وفادار، عظیم المرتبہ بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور احساسات میں ہلچل مچا دی۔ بہت بڑی فضیلت۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وہ دلاویز خوبیاں بیان کی ہیں جن میں انہیں پوری کائنات میں اولیت حاصل ہے۔ نمبر 1، انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان سے ہوئی۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں سے پہلے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ سب سے پہلے انہیں ان کے رب تعالیٰ نے سلام کیا۔ انہیں مومن عورتوں میں سب سے پہلے صدیقہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں سے پہلے آپ نے وفات پائی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں آپ کی قبر میں داخل ہوئے۔ امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی جانب سے منصب رسالت کو قبول کیا اور اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ آپ جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے وہ آپ کو سلام کہتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور انہیں جبرائیل علیہ السلام کی آمد، وحی کے نزول کا انداز اور اپنی طبیعت پر ہونے والے خوفناک اثرات سے آگاہ کیا، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہترین سلوک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آپ کے پاس پیغام آیا ہے وہ برحق ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ سیدہ عائشہ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے چشمک۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا بنت زمعہ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا قدر غیرت محسوس کیا کرتی تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر کبیدہ خاطر اس لیے ہوا کرتی تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
بے پناہ محبت تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تذکرہ پر میں جز بز ہو جایا کرتی، حالانکہ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری ذبح کرتے تو فرماتے، اس کا گوشت خدیجہ طاہرہ کی سہیلیوں کو پہنچا دو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے آپ کو ناراض کر دیا۔ میں نے کہا، یہ کیا؟ آپ ہر وقت خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل میں اس کی محبت بسا دی گئی ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، 5229 اس کا نمبر ہے، اور یہی حدیث مسلم شریف میں 1888 نمبر پر ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک روز سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ حالہ بنت خویلد نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام سنتے ہی خوشی سے پکار اٹھے، واہ سبحان اللہ، خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد آئی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ انداز دیکھ کر مجھے بڑی غیرت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، آپ ہر وقت قریش کی ایک سرخ چوڑے گالوں والی بڑھیا کا تذکرہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ کب کی مر کھپ گئی، اسے اب چھوڑیں بھی، اللہ نے اس سے بہتر آپ کو رفیقہ حیات عطا کر دی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 3821 نمبر پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے خلاف غیرت محسوس نہیں ہوئی جتنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آئی۔ وہ میری شادی سے پہلے وفات پا چکی تھی۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کا تذکرہ سنتی اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اسے جنت میں جوفدار موتی سے تعمیر کیے گئے محل کی خوشخبری دے دیں، اور جب آپ کسی بکری کو ذبح کرتے تو زیادہ تر گوشت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے ہاں بھیج دیتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 2816 نمبر پر۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو ذبح کرتے، پھر اس کی بوٹیاں بناتے، پھر اسے سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے گھر بھیج دیتے۔ بسا اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی، گویا دنیا میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ میری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس میں بے شمار خوبیاں تھی اور اسی سے میری اولاد ہوئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کرتے تو ان کی بے حد تعریف کرتے۔ ایک دن مجھے غیرت محسوس ہوئی تو میں نے کہہ دیا کہ آپ اکثر سرخ رنگ چوڑے جبڑے والی خاتون کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر رفیقہ حیات عطا کر دی ہے۔ آپ نے یہ بات سن کر فرمایا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتر بیوی عطا کر دی ہے۔ سنیے، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے انکار کر دیا تھا، اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا، اس نے اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندھائی جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے اولاد عطا کی۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے تو دیر تک ان کی تعریف کرتے رہتے، آپ کو اکتاہٹ ہی محسوس نہ ہوتی، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا تو مجھے غیرت آ گئی۔ میں نے کہا، آپ ایک سرخ رنگ چوڑے جبڑے والی بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بدلے ایک نو عمر بیوی عطا کر دی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بڑے غضبناک ہوئے تو میرا دل خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے دل میں کہا، الہی اگر تو اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو مٹا دے تو میں کبھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو برے لفظوں میں یاد نہیں کروں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھی تو فرمانے لگے، تم نے ایسی بات کیسے کہہ دی؟ اللہ کی قسم، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا، اس نے اس وقت مجھے جگہ دی جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اس سے مجھے اولاد کی نعمت میسر آئی۔ اس بات کا اثر آپ کی طبیعت پر 1 مہینہ رہا،
امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک ایسی بوڑھی عورت کے بارے میں غیرت آئی جو ان کی شادی سے پہلے وفات پا چکی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں موجود تھیں ان کے خلاف انہیں کبھی غیرت محسوس نہ ہوئی۔ اس حکمت کا پہلو یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت، نوازش اور اس کا کرم ہے کہ ایسی صورتحال دیگر بیویوں کے درمیان پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں حکمت کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہمی تعلقات کو خوشگوار رکھنا چاہتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت نے اس غیرت کی کیفیت کو ہلکا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دیگر کرامتوں کا ظہور بھی ہوا۔ ایک دن سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایک سہیلی آئی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی عزت سے بٹھایا، اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی، اس پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا، اس کے حالات دریافت کیے اور اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کالے رنگ کی بوڑھی عورت کی یہ عزت افزائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ کسی ہمدرد ساتھی کا خیال رکھنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ پاکیزگی اور پاک دامنی کی راہ پر چلنے کے لیے زاد سفر۔ وقت مقررہ آنے پر نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راضی خوشی پرواز کر گیا۔ انہوں نے دعوت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں ایک مثالی کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دانشمند، سلیقہ شعار اور سمجھدار رفیقہ حیات کے روپ میں 25 سال بسر کیے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی کسی بھی چیز کو خرچ کرنے میں کبھی ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا، یہاں تک کہ وہ جنت کی بشارت حاصل کرنے کی مستحق ٹھہری۔ اللہ کی قسم، ہماری اماں جان کے احسانات قیامت تک ہر مسلمان مرد اور عورت پر رہیں گے۔ ان احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے۔ اس عظیم المرتبہ خاتون نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے میدان میں ہاتھ مضبوط کیے، اللہ کی راہ میں تنگودو کے سلسلے میں آپ کا ہاتھ بٹایا، مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی اور تنہائی میں آپ سے الفت اور مودت کا رویہ اپنایا۔ ہم ان کی سیرت ہر مسلمان بہن کی رہنمائی کے لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح جان لے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہر دور کی مسلمان خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں۔ طالبات، یہ ہماری اماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک ایسا نمونہ ہے کہ اس طرح کے مثالی نمونے خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ بلا شبہ ان کی سیرت پاکیزگی، پاک دامنی، سخاوت، اظہار، قربانی کی راہ پر چلنے کے لیے زاد سفر کا کام دیتی ہیں۔ آخر میں ہم اپنی پیاری اماں جان کو الوداع کہتے ہوئے اللہ رب العزت کا یہ فرمان دہرانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المتقین فی جنت و نہر فی مقعد صدق عند مالک مقتدر۔ بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ طالبات، نیکسٹ ویک میں ام المومنین سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔